بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زلیخا نے اپنے تمام اختیارات استعمال کر کے اور ہر طرح کی چالیں بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یوسف علیہ السلام اس کے محل میں رہنے کے عادی ہیں اور وہ جیل میں نہیں رہ پائیں گے اور اس کی اطاعت قبول کر لیں گے اور پھر وہی سب کچھ ہوگا جیسا وہ چاہے گی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خود اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ جیل خانہ اس زندگی سے بہت بہتر ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل لے کے جایا گیا تو ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے۔ کچھ روز گزرنے کے بعد ان دونوں قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آپ ہمیں نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس کے بارے میں تعبیر بتائیں۔ اور پھر ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ ان میں سے ایک شخص بولا، میں نے خواب میں شراب نچوڑتے ہوئے خود کو دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ قید خانے کے ساتھی یہ جان چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نیک انسان ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان کا بھروسہ محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف قیدیوں کی رہنمائی فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ یوسف میں آیت 37 اور 38 میں یوں آیا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان دونوں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ ہمیں یہ ہرگز بھی سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ہم پر اور چند اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے ساتھیوں سے پوچھا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، بھلا ایک خدا بہتر ہے یا کئی جدا جدا خدا بہتر ہیں؟ اس ایک زبردست اور طاقتور اللہ کے سوا جن کی بھی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود سے ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ اصل بادشاہت تو صرف اللہ ہی کی ہے، اور اس کا فرمان تو یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور بتایا کہ تم میں سے پہلا شخص جو شراب نچوڑ رہا تھا وہ آزاد ہو جائے گا اور اپنے مالک کے لیے شراب نچوڑنے کے کام پر مامور ہوگا۔ دوسرا شخص سولی دیا جائے گا اور اس وقت تک سولی پر لٹکایا جائے گا جب تک پرندے نوچ نوچ کر اس کے سر میں سے کھا لیں۔ پھر جس شخص کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ آزاد کر دیا جائے گا، آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے مالک سے یعنی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی جوں کی توں پوری ہو گئی۔ اب جو شخص آزاد ہوا، شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس کے مالک سے کرنا اسے بھلا دیا۔ یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل خانہ ہی میں رہے، اور پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خوشے سوکھے ہوئے۔ اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا اور وہ بولا، اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ وہ بولے، یہ تو پریشان خوابی کی علامت ہے، اور ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ چنانچہ اس موقع پر اس ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ بولا، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے جیل خانہ جانے کی اجازت دیجیے۔
چنانچہ وہ روانہ کر دیا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، اے بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشائے سرسبز ہیں اور 7 خوشے سوکھے ہوئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر کو 7 سال فراوانی نعمت کے درپیش ہیں اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے۔ فراوانی کے دنوں میں صرف وہی گندم استعمال کرنا جتنی تمہیں ضرورت ہو، اور باقی کو بالیوں کے اندر ہی محفوظ رہنے دینا کہ ان سے قحط سالی کے دنوں میں فائدہ اٹھا سکو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ مصر کو درپیش خطرے کا علاج بھی بتایا۔ خواب کی تعبیر لینے کے بعد وہ شخص واپس بادشاہ کے پاس آیا اور اسے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے پاس لانے کے لیے کہا۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار فرما دیا۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ قاصد واپس آیا اور اس نے بادشاہ کو تمام تفصیلات بتائیں۔ بادشاہ نے ان تمام خواتین کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تو بادشاہ نے ان سب عورتوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے؟ ان عورتوں نے جواب دیا، معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو چکا ہے، اور بے شک میں ہی خطا کار تھی، یوسف سچوں میں سے ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام پر لگائی گئی تمام تہمتیں غلط ثابت ہوئیں، اور عزیز مصر نے بھی جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ دغابازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر سے رہائی عطا فرمائی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ہی ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم فرمائے، بے شک میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔